نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا روزے فرض کرنا در حقیقت اپنی عبادت کا پتہ اور عبادت پر عمل کی توفیق ہے۔ دنیا میں آنے والا جب اللہ پروردگار کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو یہ وہ ہے جس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پایا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقصد تخلیق بتاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کو اللہ پروردگار نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کی تعلیم میں ماننا ہے۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو یہ اللہ پروردگار کا حکم آیت ہے۔ یہ حکم بھیجنے والا اللہ پروردگار ہے۔ جب کسی کو حکم پہنچتا ہے تو اس حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب وہ سنت پر عمل میں نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں وہ حکم بجا لاتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک و صاف کرتی ہے، یہ در حقیقت عبادت ہے۔ حج تمہارے گناہوں کو پاک و صاف کرتا ہے، یہ در حقیقت عبادت ہے۔ روزہ تمہارے گناہوں کو پاک و صاف بھی کرتا ہے اور یہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بھی بناتا ہے۔ یہ تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ پروردگار کا حکم اور اس حکم پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کرنا۔ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، حج گناہوں کو پاک کرتا ہے، زکوٰۃ مال و عیال کو پاک و صاف کرتی ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن روزہ لمبی عبادت ہے کہ فرمایا جب تم سے کوئی ایری گہری نتھو خیری والی بات کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو حکم وہی اللہ پروردگار ہے اور اس پر عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کر رہا ہوتا ہے۔ اب روزہ جب کوئی رکھتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ عبادت میں غیر عبادت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ جب کوئی اس بات کو جان جاتا ہے اسے دین کا پتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ دین کو ثابت کرنے کے لیے کسی بزرگ کا عمل بتایا جاتا ہے، دین کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے واقعات بتائے جاتے ہیں، دین کو ثابت کرنے کے لیے کسی کا عمل اونچا بتایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی ناسمجھی ہے، دین جو ہے وہ کسی کے عمل سے، تاریخ سے، سائنس سے وغیرہ وغیرہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ دین کا ثبوت دین خود ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ پروردگار کا حکم وہی جو نازل ہوتا ہے اور اس حکم کی جو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دین ہے۔ دین کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، دین تو خود اپنی حقیقت بتاتا ہے، دین تو خود اپنی رحمت محبت بتاتا ہے، دین تو خود اللہ پروردگار اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونے میں عمل بجا لاتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عمل بجا لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں یہ دین پر عمل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ جدھر ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے ادھر ہمیں متقی پرہیزگار بھی بتاتا ہے۔ پتہ ہے متقی پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف کرنے سے بچتا ہے، یعنی گناہ سے بچتا ہے، یہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب روزہ رکھا ہے، کوئی آ کر گالی وغیرہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ میں روزے میں ہوں۔
روزے سے مراد پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعلیم ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ تعلیم پر عمل کرنے والا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب جو پوری زندگی عبادت میں گزارتا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اللہ پروردگار کے حکم کو مانا ہے اور اس حکم کو نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں مانا ہے، یہ عبادت کرنے والا ہو گیا۔ پھر عبادت میں کیا ہے؟ کہیں نماز ہے، کہیں حج ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں معاملات ہیں، کہیں اٹھنا ہے، کہیں بیٹھنا ہے، کہیں جاگنا ہے۔ یہ سارا کچھ وہ کس میں کرتا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ پروردگار کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ پروردگار کے حکم پر عمل نبی رسول کی تعلیم سنت میں ہے۔ یہ متقی ہو گیا، یہ نمازی ہو گیا، یہ حاجی ہو گیا، اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اور جو دین کو ثابت اپنے عملوں سے کرتا ہے، اپنی بزرگی سے کرتا ہے، اپنی سائنس سے کرتا ہے، اپنی تاریخ سے کرتا ہے، بڑا پاگل ہے۔ اور دین کو تو ثابت ان چیزوں سے کرتا ہے، اور دین کو تو ثابت اللہ پاک نے خود فرما دیا ہے کہ حکم بھی میرا ہے اور حکم کی تعلیم بھی میری ہے۔ اب دین تو اللہ پروردگار نے اور خود ثابت کر دیا ہے۔ اب ہم نے جو کرنا ہے وہ اقرار کرنا ہے، ہم نے جو کرنا ہے تصدیق کرنی ہے، اور یہ کرنے والا کامیاب ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جب وہ اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تو یہ تصدیق کرنا، اقرار کرنا اس کا بہترین عمل ہوتا ہے۔ اب اسے عبادت کی عطا ہو گئی ہے، اسے اللہ نبی رسول مل گئے ہیں، اور جو اللہ نبی رسول کے ملنے پر شکریہ ادا کرتا ہے تو اعلیٰ مقام پاتا ہے، اور جو دین کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر وہ کمی کوتاہی کرتا ہے تو اسے اللہ توبہ دیتا ہے۔ اب وہ جو توبہ کرتا ہے تو یہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دین میں توبہ ہے یا دین میں شکر ہے؟ دین میں اللہ کا حکم ہے یا حکم کی تعلیم سنت ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم سنت ہے۔ اللہ کے احکام جو ہیں یہ قرآن ہے، اور احکام کی تعلیم جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت ہے۔ مومن تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے مومن ہر حال میں ہی کامیاب ہے کہ اس کا ہر لمحہ جو زندگی میں اضافہ ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ اللہ پروردگار کے حکم پر عمل میں گزرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ